بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ اب مخفی نہیں رہی. افغانستان ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، چچنا ہو، جہاں جہاں جو کچھ بھی ہوا لوگ اب اس سے آگاہ ہیں. مسلمانوں کی طرف سے مزاحمتی تحاریک شروع ہیں، کچھ تو مؤثر بھی ثابت ہو رہی ہیں. سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ منظرنامہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کو. آپ نے خود بھی ایسی تحریک میں شرکت کی ہے، قیادت کی ہے، اور اب بھی جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی ہے جماعت اسلامی اپنی آواز بلند کرتی ہے. اسی حوالے سے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. منور حسن صاحب، اسٹوڈیوز میں ویلکم، آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں ہم. جیسا میں نے کہا کہ یہ جو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا تھا جماعت اسلامی نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی، اس میں حصہ لیا، پریکٹیکلی احتجاج کیے، اس کے خلاف تحریک چلائی. کچھ یہ فرمائیے گا کہ اب منظرنامہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو کچھ ٹیونس میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہوا، جو کچھ ایجپٹ میں ہوا، جو لیبیا میں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے تصویر. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات اپنی جگہ 2-2-4 کی طرح ثابت شدہ ہے کہ جو دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں اور بزوم میں خود دنیا کے لیے نیا عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر پیش کر رہے ہیں، ان کی تمام پالیسیاں امت کے خلاف بھی ہیں، اسلام کے خلاف بھی ہیں، اور یہ مخالفت جو ہے زندگی کے تمام دائروں میں، مورچوں اور محاذوں پر نظر آتی ہے. یعنی پالیسی میکنگ کے اندر بھی، فائنینشیل اور اکنامک حوالے سے بھی ایک گرینڈ پلان ہے، اور عسکری دائرے کے حوالے سے بھی. یعنی اس میں ذکر رہ گیا برما کا. جی میں اس طرف خاص طور سے آنا چاہ رہا ہوں کہ جو قتل عام کھلے عام ہو رہا ہے، سارے ہیومن رائٹس کے چیمپئن خاموش ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں لگی، اور یہ شرمناک بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی آج تک اس کو کنڈم نہیں کیا. اور سب سے زیادہ افسوسناک اس میں جو حصہ ہے وہ تو بنگلہ دیش کا ہے. ٹھیک، اس لیے کہ ان کو بارڈر ملتا ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں. یعنی میں نے جو پناہ کی خاطر وہاں آ رہے ہیں، بالکل بالکل، اور ان کو واپس دھکیلا جا رہا ہے. وہ دھکیلا جا رہا ہے، اور بھارت کا تو جو ہونا تھا وہ ہے ہی. ٹھیک، اس سے تو کوئی گلا شکوہ ہے نہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ کسی مسلمان حکومت نے انکلوڈنگ پاکستان ابھی تک اس مسئلے پر کوئی بات کہنے کی ہمت ہی نہیں کی ہے، کوئی زحمت ہی نہیں گوارا کی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، یہ جو لفظ آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے، یہ ریزسٹنس کی جتنی موومنٹس ہیں، یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک، اور ان کا ایجنڈا بھی کلیئر ہے، لائن آف ایکشن بھی کلیئر ہے. اپنے طور پر تو یہ قانون کی پاسداری کرتی ہیں، لیکن ان پر تھوپ دیا جائے اور ان کو دیوار سے لگا دیا جائے تو ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد کے مزداق اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہیں. لیکن ویسے تو مجموعی میں نہیں سمجھتا کہ اس طوفان کو اب کوئی روک سکے گا اور اس سچ اور حق کے قافلے کی کوئی حقیقی معنوں میں مزاحمت کر سکے گا. البتہ کوئی عالمی ادارہ مسلمانوں کا یا اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی پشتیبانی کرے اور ان کے کیس کو کہیں پر پیش کرے. اور ابھی تک تو مسلمان حکمرانوں نے بھی اللہ ماشاءاللہ بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ تمام ہی مسلمان حکمرانوں نے اس سے پہلو تری کی ہے، نظر انداز کیا ہے، اور عملاً جو آگ میں جل رہا ہے اس کو آگ میں جلنے دیا گیا ہے. ٹھیک، تو اس کے نتیجے میں جو ایک رد عمل اور اشتعال کی کیفیت جا بجا پیدا ہو رہی ہے، وہ پھر لوگوں کو کچھ تو جہاد کی طرف لے کر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو اسلحہ اٹھانے کے لیے آمادہ کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اسپلنٹر گروپس ہر جگہ پر بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر پھر ایک آرگنائزیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور آج کل اسلحہ حاصل کرنا سب سے آسان کام ہے، جیب میں پیسے ہونے چاہیے. ٹھیک، تو میرے نزدیک تو یہ منظرنامہ بہت دیر تک تو شاید نہ چلے، لیکن اگلے 20 سال کے اندر میکسیمم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹل ہونے شروع ہو جائیں گی چیزیں. اس لیے کہ خود امریکن اور یورپی ممالک جو ہیں وہ نئے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں.
فائنینشلی بھی ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہے وہ۔ بے شمار۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری تنظیمیں تھی اسلامی ممالک کی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، عرب لیگ ہے، ان کو کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ اس کے حوالے سے تو ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے۔ دیکھیے، سانپوں کو بڑا گلہ ہے کہ ان کا نام نہ لیا کریں اس معاملے میں، اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بدتر حال ہے، گئے گزری کیفیت ہے یہ۔ تو پھر سانپ کی بجائے کون سونگ گیا ان کو؟ میں تو اجدا بھی نہیں کہہ سکتا، وہ سونگنے والی چیز نہیں ہے، ہڑپ کرنے والی چیز ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ کی طرف، اس کے اشاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر بولنے کی سکت اور صلاحیت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ ادھر سے اشارہ نہ ہو۔ ٹھیک، اس لیے جتنی تنظیمیں مسلمانوں نے بنائی ہیں وہ لاکھ کہیں کہ ہیں اور نہیں والی کیفیت سے دو چار ہیں، چاہے وہ OIC ہو یا عرب لیگ ہو۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، یا مطلب ان میں سکت نہیں رہی ہے، یہ درست بات ہے؟ یہ بالکل جان نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی۔ کوئی ان کے زندگی کے کوئی آثار ہی سرے سے نہیں پائے جاتے۔ پہلے کبھی فارن منسٹرز کا اجلاس ہو جاتا تھا OIC کا، سربراہی اجلاس، یعنی ایک مذمت کی قرارداد کوئی پاس ہو جاتی تھی، وہ بھی رواج نہیں رہا اب تو۔ حالانکہ قراردادوں نے کتنا کام کیا ہے کتنا نہیں کیا، لیکن کم از کم کیس تو آ جاتا تھا سامنے، واضح اور واشگاف ہو کر اور دو چار کی طرح ہو کر، تو اس سے بھی انہوں نے اب توبہ کر لی ہے اور پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے قبلہ کہ یہاں پاکستان میں تو بہت سٹرونگ اسلامی یعنی قوت پائی جاتی ہے، یہاں پر لوگ مسلمان ہیں اور جذبہ جہاد سے بھی سرشار ہیں۔ یہ کشمیر کا کیا ہوا؟ یہ کہاں گیا؟ یہ تبدیلی کب آئی؟ ذرا اس کی نشاندہی کیجیے گا۔ دیکھیے، کشمیر تو ہمارے ذہنوں سے تقریباً اوجھل ہو گیا تھا، کہیں بیک برنر پر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تو پہلے کاؤنٹ کے اندر تو کشمیری ہیں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کو 89 لوگوں کی آنکھوں میں زندہ کیا، اور وہ جہاد کے نتیجے میں کیا۔ ٹھیک، یعنی ٹھیک ہے، حریت، جسے کشمیری انتفادہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، انتفادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ حریت کانفرنس کا اپنا ایک رول رہا ہے، اور ایک پورا لائن آف ایکشن جو ہے حریت کانفرنس نے پیسفل دائرے کے اندر قانون کی یہ جو بہت سے لوگ بہت منہ بنا کر کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا کوئی پرامن حل تلاش کرنا چاہیے، یعنی آپ نے بندوق جو اٹھا لی بہت غلط ہے، تو سب سے اچھا پرامن حل تو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں، ان پر عمل ہو جائے، اس سے زیادہ پرامن کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرف لوگ نہیں آتے ہیں۔ تو کشمیریوں نے خود اپنے طور پر اپنی جدوجہد کے ذریعے، اپنے انتفادہ کے ذریعے اور ایک اپنی وہاں کی اپنی موومنٹ کے ذریعے اس مسئلے کو زندہ کیا، جس کو پاکستان نے بھی اس لے کو ایک خاص دائرے میں ایک بہت دور اگر جا کر آپ دیکھیں تو اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جتنی حکومتیں سول یا فوجی آتی جاتی رہی ہیں، کشمیر پر سب کا ایک ہی موقف رہا ہے جو اصولی موقف تھا۔ یہ پرویز مشرف ہے کہ جس نے اس تمام معاملے کو کھٹائی کے اندر ڈال دیا اور نئے سولوشنز کے طور پر پرانے سولوشن کو، اصولی موقف کو پس پردہ اس کو ڈال دی، اور یہ کہہ کے کہ میں اب پاکستان کی سرزمین کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ میرے خیال سے یہ تھی وہ قبر جو کھودی انہوں نے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی، یعنی آزادی کی تحریکوں کے تو بارے میں کبھی کسی نے دہشت گردی کا لفظ استعمال نہیں کیا، ورنہ تو امریکہ ہی پورا دہشت گردی کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اگر دہشت گردی کا کوئی لفظ ہے۔ اور آج تک کسی بین الاقوامی ادارے نے، فورم نے دہشت گردی کی صحیح معنوں میں تعریف بھی نہیں کی ہے، جو نئی تعریف وضع ہو گئی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں پیدا کی ہے۔ تو اور اس وقت بھی جو انڈیجنس موومنٹ کشمیریوں کی اپنی ہے، اس نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو کم و بیش یہ جو سول حکومت، سیاسی حکومت اس وقت قائم ہے، یہ چل تو پرویز مشرف کے ہی قدموں پر رہی ہے، لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بنیادی تبدیلی، وہی پالیسی ہے۔ قبلہ یہ امریکہ جو بہت بڑا ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں منظرنامہ کیا ہے؟ کل ایک تھیٹر میں داخل ہو کے کسی ایک نے 14 آدمی مار دیے، بم چلا دیے، بندہ پکڑا بھی گیا، نام نہیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے بدقسمتی سے، خود اپنا ہی آدمی ہے، اور یونیورسٹیوں میں قتل عام، اسٹوڈنٹس ینگ جو ان کے کرتے ہیں وہاں پر، تو یہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ پوری دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے؟ اور اس کے حوالے سے کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی واردات نہیں، اور ساتھ وضاحت کی ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، اور اس کا تعلق دہشت گرد گروہ سے معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس کی وکالت اپنا آدمی ہے نا، وکالت بھی اس کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک پورا مسئلہ ہے، جتنے بڑے پیمانے پر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے،
جن جن حوالوں سے اس پر مقدمہ چلایا گیا ہے، کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، پبلسٹی لی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ پادری لوگ کر رہے ہیں اس کام کو اور بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑائے گئے ہیں، کارٹون بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت دانا اور بینا ہیں، کلچرڈ لوگ ہیں، سویلائزڈ لوگ ہیں، دنیا جنہوں نے دیکھی ہے، برتی ہے، چلاتے ہیں، وہ لوگ ہیں. تو ظاہر ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جھنجھلاہٹ کا شکار مشتعل افراد ہیں جو اپنا اعصابی توازن بھی گم کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ انہیں قرآن بھی اور اس کا نظام بھی جگہ جگہ پر اپنے آپ کو منواتا ہوا نظر آ رہا ہے. خود امریکہ کے اندر جس تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں وہ اس سے بہت زیادہ. اور اس میں بھی سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ پورے یورپ میں اور امریکہ میں خواتین زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں، جن کے بارے میں زیادہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام خواتین کے تو بہت خلاف ہے. ناظرین گفتگو کر رہے ہیں ہم سید منور حسن صاحب سے. اگلا سوال جب بریک سے واپس آئیں گے ہم تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ پرامن تحریک کے نتیجے میں بھی انقلاب آ جایا کرتے ہیں، مصر میں کیا ہوا، اور مصر اور جو کشمیر کا جو جدوجہد آزادی ہے اس میں کیا مماثلت ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہ مصر میں بھی ایک پرامن تحریک کے نتیجے میں 29-30 سال پرانی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا تختہ الٹا گیا. لوگوں نے بغیر کسی عام جدوجہد کے صرف التحریر اسکوائر میں بیٹھ کے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو کشمیری جدوجہد ہے وہ بھی انعامڈ تھی. اس دفعہ کا جو انتفاضہ کا جس کا حوالہ ہم نے دیا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بڑے بوڑھے، جوان، سبھی نے صرف نعرے لگا لگا کے چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر پھینک پھینک کے ان کے ناک میں دم جو کیا ہوا ہے. کیا مماثلت دیکھتے ہیں آپ دونوں صورتحال میں؟ دونوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے وہ استعمار کے خلاف ہے، ٹھیک، جبکہ مصر کی جو جدوجہد تھی وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی. اس کے نتیجے میں پیرامیٹر بھی بدل جاتے ہیں، پرائرٹیز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے سوچ اور فکر کے زاویے بھی مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی 84 سال پرانی موومنٹ ہے یہ اخوان المسلمین کی. 1928 میں یہ تحریک بنی تھی اور چلی تھی، اور 84 سالوں میں ان کے اوپر جو کچھ گزری ہے اور جو کچھ بیتی ہے، ویسے تو وہ ریکارڈ پر تمام چیزیں موجود ہیں، بالکل ہے، لیکن ظلم کا لفظ بہت چھوٹا لفظ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. یہاں انسانی حقوق کی پامالی بہت تھوڑے سے الفاظ پر مشتمل ہے، وہ نہیں بتاتا کہ عملاً وہاں کیا صورت تھی. خواتین کے ساتھ بھی یعنی 25 ہم گئے تھے مصر جب اس تبدیلی کے بعد، تو جو شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا مجلس کے اندر، جب کسی نے 25 سال بھگتی ہے، کسی نے 30 سال بھگتی ہے، کسی نے 22 سال بھگتی ہے، یعنی اس سے کم کسی کی مدت نہیں تھی. اور اس میں جو تہذیب ہے وہ اپنی جگہ. کشمیریوں کا تو میرے علم کی حد تک جو یہ 2 pronged ویپن ہے، یعنی ایک تو وہ بھی ہے کہ جو حریت کانفرنس کے حوالے سے سیاسی جدوجہد ہے، ٹھیک، لیکن دوسری حزب المجاہدین کے حوالے سے جہادی معاملہ بھی ہے. ٹھیک، ظاہر ہے کہ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا تو کہیں پر بھی جائز ہمارے ہاں نہیں ہے. ٹھیک، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی، اس کے بے شمار فقہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن کشمیر میں اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ ایک تو کشمیر بھارت نہیں ہے، وہ متنازع علاقہ ہے، ڈسپیوٹڈ، اور اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہوا ہے یہ، اسی لیے تو وہاں پلابیسائٹ کی بات کی تھی انہوں نے. جی، تو اس لیے ایک تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ استعمار کے خلاف ہے، کوئی مسلمانوں کی قائم کردہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ان کا تو یہ 2 pronged ویپن ٹھیک ہے. اور اگر پاکستان صرف اخلاقی اور سیاسی حمایت ہی کرتا رہے اور بانگ دہل کرتا رہتا تو زیادہ اچھا. میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کو صرف اخلاقی اور سیاسی حمایت کی ضرورت ہے، ورنہ جتنے تانے ہم نے ان کو دیے ہیں کہ چوڑیاں پہن لی، انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے کہ کشمیریوں کو سب کچھ آتا ہے اور ہر چیز فیس بھی کر سکتے ہیں اور ہر حوالے سے نتیجہ خیز جدوجہد بھی. تو میرے نزدیک تو دونوں محاذوں پر کنسالیڈیٹ ان کو ہونا چاہیے. ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہو بن پڑے اس کی مدد کرنی چاہیے. وہ آپ نے دیکھی ہوگی ایک تصویر ہیلری کی، جب ایجپٹ گئی ہیں تو وہ جوتا جو ان کی تصویر کے اوپر مارا جا رہا ہے، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے خلاف جو بڑھتی ہوئی نفرت ہے، جو بذات خود ایک بہت بڑا مضمون ہے کسی ایک پروگرام کے لیے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
کیوں اتنی نفرت پوری دنیا میں خاص طور سے اور پاکستان میں امریکہ کے خلاف؟ دیکھیں نا، ایک تو مسلمانوں کی یہ پاکستان کی نفرت ہے، چلیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن امریکہ نے پوری دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جن لوگوں کو اقتدار میں لے کر آیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ان کے خلاف جس طریقے سے انقلاب لے کر آیا ہے، آگ اور خون کے دریا بہائے ہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، قارورہ ایران کا انجام ہمارے سامنے ہے، سب کا کہ خود اس کو پناہ تک دینے سے اور اس کا جہاز اترنے تک سے انکار کر دیا۔ یعنی پہلے کسی گورنمنٹ کو ہٹاتا ہے، کسی کو لے کر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا اور بدسلوکی کا معاملہ مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ روتھ لیس لوگ ہیں امریکنز، یعنی کوئی ریشنل ان کو کہنا یا کسی دلیل کی بنیاد پر ان کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہنا ممکن ہی نہیں رہا ہے، جو ان کے رویے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنے بارے میں خاص قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں جو ان کے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام امریکی کا یہ معاملہ ہے، لیکن جسے وہ برسر اقتدار طبقہ جو ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں، جو پالیسی ساز ان کے تمام ادارے ہیں، اس کے اندر یہ رویے نے، اور باقی لوگوں کو تو انسان سمجھنا ہی وہ اس کی توقیر کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے انسانوں کے انبوہ کثیر کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، جب یہ یونیلیٹرل ورڈ بن گئی ہے تو امریکنز کو کم و بیش واک اوور سے ملا ہوا ہے، حالانکہ ان کے خلاف ان کے اپنے دائروں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے تو یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ تہذیبیں باہر سے ختم نہیں ہوتی، باطن میں اور اندر سے ان کو دیمک لگتی ہے اور حالات کی خرابی کا شکار ہوتی ہے، اندر سے وہ بگ سے اڑتی ہیں۔ امریکی یا مغربی تہذیب جو ہے اس صورتحال سے دوچار ہے۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے تہذیبیں پھیل رہی ہوتی ہیں اور اپنا نام پیدا کر رہی ہوتی ہیں، فتوحات حاصل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے ڈیکے کے نتیجے میں عملاً وہ فنا کے گھاٹ اتر رہی ہوتی ہیں اور ڈھال کے اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار، ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہوتا ہے۔ سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بڑا واضح ٹرینڈ، 20 سال پیچھے چلے جائیے، لیکن اب یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے یا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا بیک فٹ پر ہے آپ بھی کشمیر کے حوالے سے، اور جماعت خاص طور سے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میرے نزدیک تو یہ تاثر درست نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ملک کے اندر دوسرے تمام مسائل نہیں کرنا، نظر انداز کا لفظ ذرا زیادہ ہے، مطلب اس کو بھولنا نہیں چاہیے اور اس کو اپنی یادداشت اور حافظے کے اندر آگے رکھنا چاہیے، باوجود اس لیے کہ کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری شہرت کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، تو اس لیے ہمارے نزدیک تو ابھی بھی یہ 13 جولائی 1946 کے حوالے سے جو دن منایا گیا ہے، ہم اس میں پیش رہے ہیں۔ ویسے تو حزب المجاہدین نے اس میں انیشیٹو لیا اور حریت کانفرنس نے بھی اس میں، لیکن جماعت اسلامی بھی اس میں پیش رہی ہے۔ سید صاحب، یہ جو ہماری سکسیسو گورنمنٹس تھیں ان سب کی کوئی نہ کوئی کشمیر پالیسی ہوتی تھی مشرف سے پہلے، آپ اپنی جماعت کی کشمیر پالیسی اور حکومت کی کوئی ہے یہ نہیں ہے، ذرا اس پر روشنی ڈال دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی تو پالیسی تمام دائروں کے اندر کرپشن پالیسی ہے۔ ٹھیک، قومی ایشوز کے حوالے سے، قومی بقا اور وقار کے حوالے سے، قومی یکجہتی کے حوالے سے کوئی پالیسی ڈھونڈنے سے بھی مائکروسکوپ اور جو کچھ لگا سکتے ہو آلے لگا کر بھی وہ نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہمیشہ ہماری رہی ہے، مختلف آنے جانے والے حکمرانوں کی اور خود جماعت اسلامی کی بھی، وہ یہ کہ کشمیر کے مسائل کے مسئلے کا کئی حل نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، پلیبسائٹ ہے کہ کشمیری خود ڈیسائیڈ کریں، کیا مرضی سے طے کریں، بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فبیہا، ہم اس کو قبول کر لیں گے، ان کو رائے دہی کا حق ضرور ملنا چاہیے، وہ اپنی آزاد مرضی سے یہ فیصلہ کریں۔ کسی دو چوتھا آپشن، پانچواں آپشن، چھٹا آپشن بے معنی، دو ہی آپشن ہے کہ وہ ادھر جانا رہنا چاہتے ہیں یا ادھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ حق جو ڈینائی کیا جاتا ہے، یہ ظلم کی اس کے نتیجے میں ایک طویل رات ہے جو سحر ہونے کو نہیں آتی۔ ٹھیک، ایک نئی داستان رقم ہوتی چلی، یعنی انگریزی میں مغربی پریس میں ایک جملہ چھپتا ہے کہ اس حوالے سے دا موسٹ ڈینسلی ملٹرائزڈ ایریا، ٹھیک، یعنی یہ جو ویلی کا علاقہ ہے، دنیا میں اتنے چھوٹے سے خطے میں اتنی بڑی فوج کہیں نہیں ملتی۔ ٹھیک، 7-7.5 لاکھ فوج جو کسٹوڈیل کلنگ کرتی ہے، جو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، جو نئے نئے ہتھ کنڈے ظلم کے استعمال کرتی ہے، لیکن آفرین ہے کشمیریوں پر
اور کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے اپنی حکومتوں پر کہ جن کی کانوں پر جو نہیں رینگتی اور جس کو دیکھتے نہیں کہ کشمیری ہمارا یہ جو آبی جارحیت کا معاملہ ہے، ظاہر بھارت کو اس پوزیشن میں کشمیر کی وجہ سے وہ پہنچ گیا ہے، قبضے کی وجہ سے کہ وہ آبی جارحیت کرے، اور وہ پوری رائپ ہے اور میچیور ہے وہ جارحیت جو ہے، جگہ جگہ پر پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم نے جو شہرگ کا لفظ استعمال کیا تھا کشمیر کے لیے وہ ہمہ جہت تھا، آج اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل تھا، کسی ایک دائرے میں وہ ہماری شہرگ نہیں ہے کہ پانی بند ہو جائے گا تو بھی شہرگ ہے، لیکن یہ کہ جو اس کا مقام اور حیثیت ہے اور کشمیریوں کی جو آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد ہے، اس حوالے سے بھی ایسے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ یہ آبی دہشت گردی کی آپ نے بات جو کی، اس میں ہمارا اپنا قصور بھی تو بہت کافی سارا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جب بھارت کر رہا تھا ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے یہاں، بلکہ بات تو ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا تو بات پہنچی تیری جوانی تک، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بغیر کسی کا نام لیے جو معاہدے کیے ہیں وہ معاہدوں کا ٹلڈ جو تھا وہ بھارت کی طرف اس کا جھکاؤ تھا، وہ حق اور انصاف پر مبنی بھی نہیں تھے اور پاکستان کے خلاف بھی تھے، لہذا اگر بہت پیچھے نہ جایا جائے تو جہاں سے اس وقت بات شروع کی ہے اس کو بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک، اور وہ احتجاج بھی نہیں کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر اور قومی سطح پر لوگوں کو موبلائز، مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے آمنا صدقنا کہہ رہے ہیں، وہ بمبئی 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 کا پہاڑا پڑتا رہتا ہے، ہم اس کانوں سے سنتے ہیں، اور وضاحت کرنے کے علاوہ معذرت خانہ رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، بہت اپالوجیٹک ہے، بہت ہی اپالوجیٹک۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جلا دیا جاتا ہے، 65 پاکستانی شہید ہو جاتے ہیں، گجرات میں کیا مسجدوں ہوا کو آگ لگائی جاتی ہے، اس کے بعد گجرات میں کیا ہوا، یہ سب کچھ پر ہم بے حس کیوں ہیں مولانا، یہ تو فرمائیے گا۔ یہ زرداریوں کی وجہ سے اور گیلانیوں کی وجہ سے، دیکھیے یہ تو اب آئے نا 4 سال پہلے، اس سے پہلے کیا اس سے تھا؟ پہلے بھی پرویز مشرف تھے، وہ تو ان کے استاد تھے۔ دیکھیے وہ جو جملہ بڑا مشہور کہا جاتا رہا ہے کہ الیکشن 2008 کے ہونے کے بعد، نتائج نکلنے کے بعد جیتنے والوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ عوام نے پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا، آج تک نہیں مسترد ہوا۔ لیکن قبلہ یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم اگر گیلانیوں اور زرداریوں کے نام لیتے رہے اور خود خاموش بیٹھے رہے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ویسے مجھے تو ایک ارتعاش نظر آتا ہے، ایک اویکننگ، بیداری کی ایک لہر پاکستان میں بھی ہے جو کہیں کہیں تبدیلی کا عنوان سجا کر بھی نعرے لگاتی ہے، کہیں کہیں انقلاب، انہیں معنی ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، لیکن بیزاری کی ایک لہر ہے، بیداری کے ساتھ یعنی لا الہ والی جو کیفیت ہے، نفی کرنے والی، اس بات کی بات تو بعد میں ہے کہ کون سا انقلاب اور کیسی بیداری، لیکن جو بیزاری ہے اور جو نفرت ہے اور نفرتوں کا سمندر ہے، ممکن ہے ہمارے یہاں الیکشن جو ہوتے ہیں وہ تو جس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جسے مخفی نہیں ہے، اس کو جھرلو بھی لوگ کہا کرتے ہیں، اس کو انجینئرڈ بھی کہتے ہیں، اس کو ڈاکٹرڈ الیکشن بھی کہتے ہیں، لیکن الیکشن بھی اس دفعہ عنوان بن سکتے ہیں ایک بڑی تبدیلی کا، بڑے پیمانے پر لوگوں کے مسترد ہونے کا جنہوں نے قومی مفادات کے ساتھ غداری کی ہے، اور بڑے پیمانے پر ایکسیپٹنس کا اور قبولیت کا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، رائٹلی اور رانگلی۔ تو میرے نزدیک الیکشن سے اس دفعہ لوگوں کو اگر امیدیں ہیں تو میں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ جن کو 6-6 7-7 مرتبہ وہ ووٹ دے چکے ہیں آئندہ ان کو ووٹ نہ دیں، اس لیے کہ وہ بے روزگاری اور مہنگائی کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں۔ مگر یہ گیلانی کے بیٹا جس طرح سے جیتا ہے الیکشن ملتان کا، اگر یہ ریفلیکشن سمجھا جائے جو کہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے تو یہ تو بات وہی ہے مولانا، کوئی تبدیلی بنیادی نہیں آ رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں دیکھتا ہوں اس کو سنجیدگی کے ساتھ۔ میں نے عمران خان سے بھی یہ بات کی ہے اور شہباز شریف صاحب سے بھی یہ بات کی ہے، ٹھیک، کہ آپ دونوں کی لڑائی میں انشاءاللہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اور آپ دونوں مل کر جو ایک دوسرے کے ووٹ کاٹیں گے تو پیپلز پارٹی سرخرو اس کے نتیجے میں ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ جب ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی تو آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ دونوں طرف آپ کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے اور کوئی نہ کوئی اتحاد مستقبل میں بنے گا، خاص طور سے الیکشن سے پہلے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، ایک بریک کا وقت ہے، مجھے پینل پہ کہا جا رہا ہے کہ بریک کے لیے ہمیں چلنا ہے، لیکن یہ بات آپ ذرا آج وضاحت سے فرما دیجئے کہ مسلم لیگ نواز اور عمران خان میں سے which is a lesser evil for you to choose۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی مولانا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ
آپ نے لاسٹ گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ ہماری دونوں پارٹیوں سے بات چل رہی ہے تاکہ پنجاب کی حد تک ہی نہیں، پنجاب سے باہر بھی، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا قد کاٹ کاٹا جائے، ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم کیے جائیں، کوئی ایک اتحاد کی طرف چلا جائے، کوئی کامیابی ہوئی اس میں آپ کو؟ لفظ اتحاد تو ذرا زیادہ ثقیل سا لفظ ہے، ٹھیک، اور اپنی معنویت کے اعتبار سے بھی کافی بوجھل محسوس ہوتا ہے، لیکن الیکٹورل الائنس یا الیکٹورل انڈرسٹینڈنگ جو ہے، یا کمیونیکیشن کے نتیجے میں کوئی نتیجہ خیز بات، میرا خیال ہے کہ سینس تو پراپر سینس تو پریویل کرنی چاہیے۔ میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، میں نارمل ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دونوں کے قرب و جوار میں اصل میں ہماری یہاں مصیبت ایک یہ ہو گئی ہے نا کہ لوگ ہیں سیٹ اورینٹڈ۔ آپ جس پارٹی میں بھی ہیں، پارٹی بھی بڑی اہم ہے، لیکن اصل مسئلہ میری سیٹ کا ہے۔ سیٹ اورینٹیشن کے نتیجے میں اگر ایک چیز سوٹ کرتی ہے تو بڑے سے بڑی فیصلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اگلے 2-3 مہینے مزید گزرنے ہیں اور بیان بازی کے نتیجے میں قد کاٹ کم ہونے ہیں لوگوں کے، بیان بازی سے قد کاٹ بڑھتا نہیں ہے عام طور پر، تو اس کا ریفلیکشن دونوں کے اندر پایا جائے گا۔ البتہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انیشیٹو اس میں مسلم لیگ نون کو لینا چاہیے، اس لیے میں نے دونوں کو ایک تجویز دی ہے الگ الگ۔ لیکن قبلہ ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کولیشن گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن کے نتیجے میں بھی ایسا ہی ہوگا، یہ کولیشن گورنمنٹ تو کبھی ڈھنگ کا فیصلہ کوئی کر نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا اس وقت جو پچھلے 4 سال سے اس مجبوری کے تحت کہ این پی کو بھی ساتھ رکھنا ہے، ایم کیو ایم کو بھی ساتھ رکھنا ہے، جس نوعیت کے فیصلے ہوئے ہیں کہ تاریخ بدل دی، آپ نے خیبر پختونخوا نام رکھ دیا اس لیے کہ آپ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تھے، بہت ساری باتیں جو کی جا سکتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرل الائنس سے بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں؟ دیکھیے، نتیجے کے بارے میں تو لوگ جو پیشگوئی کر رہے ہیں اور جو تجزیے آ رہے ہیں وہ تو بہت مثبت پیرائے میں چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک، اور جو ایک سپلٹ مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے چیزوں کو کنڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں سپلٹ مینڈیٹ کی صورت۔ ٹھیک، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ کئی گروہ ایسے ہو سکتے ہیں یا پارٹیاں کہ جو ممکن ہے الائنس اس وقت نہ بنائیں یا بہت چھوٹے لیول پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، لیکن اگر ان کی سیٹیں آ جاتی ہیں تو مل کر حکومت بنانے کے نتیجے میں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں گے اور آبجیکٹو موٹیویشن کے ذریعے کام کریں گے۔ تو میں اس سے پر امید بھی ہوں کہ آپٹیمزم بھی ہے خاص قسم کا کہ ایک اچھا، یعنی یہ تو سارے 4 کا جو ٹولہ اس وقت ہے اور 5واں جس کا سپورٹر موجود ہے اور کبھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کبھی چھپ کر ساتھ دیتا ہے، تو اگر 5 کا ٹولہ الیکشن لڑے گا تو اس کے نتیجے میں 5 مسترد بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم میں ابھی اتنی جان باقی ہے، اس کا امکان موجود ہے۔ یہ جو ملتان کے الیکشن کی آپ نے بات فرمائی تھی، اصلاً تو یہ بہت بڑی شکست اور ڈیفیٹ ہے پیپلز پارٹی، اس لیے کہ جو لوگ مل کر بوسن کے ساتھ تھے انہوں نے بوسن کے لیے ایکٹیویٹی اورینٹڈ کوئی کام نہیں کیا۔ ٹھیک، اگر وہ کرتے تو یقیناً نتیجہ مختلف چیز ہوتی، یعنی ایک جلسے میں اگر 2-3 آدمی پہنچ جاتے ہیں ان پارٹیوں کے جن کا نام لیا جا رہا ہے تو بالکل مختلف الیکٹورل کلچر سامنے آ جاتا ہے اور حالات بالکل بدل۔ 4000 تو کچھ آپ کی جماعت نے بھی تو کہا جا رہا ہے یہ کہ آپ نے وہاں سپورٹ تو کیا ہے، یعنی ہمارے لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا، یعنی ڈھنگ سے اگر دل سے ساتھ دیا جاتا، ان کا پریکٹیکلی ساتھ دیا جاتا تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر ہے، لیکن وہ سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک انٹرنیشنل اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کی حمایت جو ہے عالم میں کم ہوئی ہے، وہ چاہے کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، پاکستان کو یہ بھی کہا گیا کہ ایک طرح سے تنہائی کا شکار ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں اور آپ نے بار بار کہا ہے کہ چین ریلائبل دوست ہے، لیکن کچھ حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے سنکیانگ کے صوبے میں تھوڑی سی مداخلت کی وجہ سے چین برہم تھا۔ اس پر ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے، ایجوکیٹ کر دیں ہمارے سامنے۔ دیکھیے، چین سے تعلقات پاکستان کے بھی اچھے ہیں، ہمارے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک، اور چین کو بالکل ٹھیک پتا ہے کہ سنکیانگ کے علاقے میں امریکنز کیا کر رہے ہیں، یہ ادراک ہے ان کو، ادراک ہے بالکل، ٹھیک۔ یعنی میں اگر ذرا سا 2 منٹ لگ جائیں گے وہاں پہ، پلیز آپ بات کیجیے پوری۔
چین میں ہم نے ایک نہیں 3 مرتبہ ہمارے ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان کے انویٹیشن پر گئے ہیں، اور ابھی بھی میں چینی سفیر سے ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم اکیلے بھی بلانا چاہتے ہیں اور ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی. ٹھیک. کمیونسٹ پارٹی کیونکہ حکمران ہے، نارملی وہی ہوسٹ پلے کرتی ہے، سب جگہ پر انہی کے لوگ ہوتے ہیں اور سرکاری بھی ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ چین کے مسلمانوں کو آپ یہ بتائیں کہ وہ چینی بن کر رہیں، ٹھیک. چین سے باہر نہ دیکھیں. جب 1-2-3 میٹنگوں میں انہوں نے یہ بات کہی تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے مثال دی کہ عیسائی تو بالکل یہی کرتے ہیں، ہمارے جو عیسائی ہیں ایک بہت بڑی اقلیت ہے، وہ چینی عیسائی ہیں، چین کے اندر رہتے ہیں، چین کے باہر نہیں دیکھتے. ہم نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہے، اس کا تو قبلہ و کعبہ ہی چین کے باہر ہے. ٹھیک. وہ ادھر دیکھے گا، وہ ہر سال حج پہ بھی جائے گا اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ جائے گا، اور دن بھر جو 5 نمازیں پڑھے گا وہ بھی خاص سمت میں پڑھے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو چین وہ مسلمانوں کا حوالہ تو ایک انٹرنیشنلزم کا ہے اور گلوبل ہے حوالہ. تو اگر آپ کہیں یہ تحریک شروع کر دیں گے جو ہم سے کہہ رہے ہیں تو یہ تو انوائے کرنے والی بات، ہمارا تو مذہب ہی ختم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں معلوم نہیں تھا، سب کچھ معلوم ہوتا ہے تو ہمارے بتانے سے تو، لیکن انہوں نے اس کو کنسیڈ کیا اور کہا کہ ہاں یہ آپ نے زیادہ اچھے پیرائے کے اندر اچھے ریشنل کے ساتھ بات کی ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کریں. ہماری حکومت کی طرف سے وہ اقدامات نہیں ہیں کہ جو چین، دیکھیں دونوں کا دشمن ایک ہے، چین کا بھی پاکستان کا بھی ایران کا بھی، ویسے اس خطے کا دشمن سب کا ایک ہی ہے، وہ امریکہ ہے. اگر پاکستانی گورنمنٹ انہوں نے گلہ کیا کہ ہم انرجی کرائسس سے آپ کو نکال سکتے ہیں، سندھ کے اندر جتنے کوئلے کے ذخائر ہیں وہ آپ کی پتہ نہیں 150 سال کی مدت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا تو آپ کرتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے ہم نے آفر کیا، آفر کو ایکسپٹ کر لیا گیا، ہم اسلام آباد پہنچ گئے، ہمیں کراچی بھیج دیا گیا، ہم کراچی پہنچ گئے، انہوں نے پھر اسلام آباد بھیج دیا. جب 2-3 دفعہ یہ شٹل کاک ادھر سے ادھر ہوئی تو میں اندازہ ہوں کہ آپ سیریس نہیں ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے پاس کیا جواب ہے. بڑی خوفناک بات کر رہے ہیں آپ سید صاحب، بڑی خطرناک بات ہے، خطرناک بات ہے. یعنی ہم خود اپنے دشمن اگر ہو جائیں تو آپ مجھ سے دوستی کس طرح سے نبھائیں گے، اور میری کون سی بھلائی ہے کہ جو آپ نتیجہ خیز بنائیں گے. یعنی ہم اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مارنے والے ہو جائیں، اپنے مستقبل کو تاراج کرنے والے ہو جائیں تو چین ہمیں کیسے بچا سکتے. ناظرین، یہ جو سید صاحب نے فرمایا ہے بالکل درست ہے، اس لیے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں چین گیا تھا، وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ڈیمز کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو 10 گنا کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے. چائنا نے پاکستان سے رابطہ کیا، یہاں اپنا ایک سب آفس بھی کھولا، لیکن ان کی پیشکش کا 3 سال سے کسی نے جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا. یہ وہ قسم پرسی کی حالت ہے جس کی وجہ سے نہ یہاں کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے، نہ یہاں تھر کول کو پراپرلی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ہر چیز کے لیے ہم امریکہ کی نوڈ، امریکہ کی آنکھ کا اشارہ تلاش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں اس سے بدتر ہونے کے امکانات تو ہیں، بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ، بھارت کا ہاتھ، اسرائیل کا ہاتھ آپ دیکھتے ہیں، کنوکشن سے یہ بات ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. دیکھیے ویسے تو بلوچستان کے معاملے میں آن ریکارڈ سرکاری وزراء صاحبان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی مداخلت اپنے پیک پر ہے. ٹھیک. اگلے سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ آپ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو بات کیوں نہیں کرتے، ثبوت کیوں نہیں فراہم کرتے. وہ بمبئی رحمان ملک نے کیمرہ سیشن میں بتایا تھا پارلیمنٹ کو کہ ہمارے پاس ریٹن ثبوت ہے. بالکل بالکل. اور یہ جتنے کانسولیٹس بھارت نے افغانستان میں اور بلوچستان کے بارڈر پر قائم کیے ہیں، بھارت کی تو اتنی تجارت بھی نہیں ہے، وہاں اتنے لوگ ہیں، اس کے ان کے لوگ ہیں اتنے. امریکہ کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ بلوچستان میں اس کو پیر ٹکانے کی جگہ مل جائے تاکہ ایران بھی قریب ہے، ٹھیک، اس کو حشش کیے جا سکے، وہاں پر سنی آبادی سے بھی کوئی کام لینا ہو تو وہ بھی لیے جا سکے. اللہ کو پال ہی رہا ہے نا وہاں پر. اور جو وسائل، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے بلوچستان اور وسائل سے مالا مال صوبہ بھی ہے. ٹھیک. جو وسائل وہاں موجود ہیں، امریکہ کی تو رال ٹپکتی رہتی ہے مسلسل ہر جگہ، چاہے وہ وسط ایشیائی سینٹرل ایشیا کے راستے ہوں یا افغانستان پاکستان ہو، عراق ہو. اور یہ جو خبریں آتی رہتی ہیں چینی انجینئرز کا اغوا اور چینی انجینئرز کا قتل، یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی پاکستانی تو نہیں کر سکتا. پاکستانی تو ہمت نہیں کر سکتا، اپنی جان دے کر بھی ان کی جان بچائے گا کہ یہ ہمارے محسن ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمارے حق میں بات بھی کرتے ہیں اور ایشوز پر ساتھ بھی دیتے ہیں. تو اس لیے یہ امریکہ اور چین، امریکہ نے چین کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ افغانستان میں بھی شروع کی. جتنے میگا پروجیکٹس ہیں سب میں یہ مسئلہ جو ہے درپیش ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ جو چیزیں جانتے ہیں حکومت کے علم میں اس سے بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک. تو امریکنز کی ٹیل ٹوسٹنگ تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ کم از کم فیس ٹو فیس بات تو کرنی چاہیے انہیں، اور انہیں سمجھانا تو چاہیے کہ آپ ہمارے پورے کیریئر کو، مستقبل کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. اور ہمارے بلوچوں کا معاملہ بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ ہو یا چائنا ہو، دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. صاحب بریک کا وقت پھر مجھے بتایا جا رہا ہے اس وقت. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک پر، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو آخری سیشن میں کوشش کریں گے اس ساری گفتگو کو سم اپ بھی کیا جا سکے، اور جو چند مسائل رہ گئے ہیں جس پر بات چیت کرنا ضروری ہے اس پر بھی بات ہوگی. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. سنگھ صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغانستان میں امریکہ کا جو کردار ہے وہ تو اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا ان کا ایجنڈا ہے یہ بھی اب میرے خیال سے عام آدمی جو ہے اس کی سمجھ میں آ گیا ہے. نیٹو کی سپلائی کھولنا پارلیمنٹ کی قرارداد کے باوجود، جس میں 14 پوائنٹس دیے گئے تھے جس میں سے کسی ایک پر عمل نہیں ہوا ہے. جس طرح پہلے 5 قراردادیں پاس کی تھی پارلیمنٹ نے، جو حشر ان کا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ کیری لوگر بل تھا، چاہے وہ ریمن ڈیوس کا معاملہ تھا، چاہے بلوچستان تھا، چاہے ڈرونز تھے، چاہے کچھ بھی تھا، ان کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ ایک ایسی تنظیم کا حصہ ہیں جو اس حوالے سے احتجاج کی ایک تحریک جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے چند جو سربراہ ہیں ان میں شامل ہیں. آپ نے ابھی ایک لانگ مارچ بھی کیا تھا، پھر چمن کے بارڈر سے وہاں تک بھی احتجاج ہوا. کوئی اثر ہو رہا ہے آپ کے اس احتجاج کا، یا بس یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے جو پوری کرنی ہے؟ آہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، مگر ساتھ میں خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک. خاک تو نہیں ہم بنے ہوئے، یعنی ویسے تو چکنے گھڑے ہیں، اپنے آپ کو جمہوری 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 دن رات اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں. تو جو حکومتیں پارلیمنٹ کی قراردادوں پر جیسا کہ آپ نے فرمایا عمل نہ کرتی ہوں، اس کی خلاف ورزی پر تلی ہوئی ہوں، اور جو حکومتیں سپریم کورٹ کو ہی پرکا کے برابر اہمیت نہ دیتی ہوں، تو کتنا جمہوری کہا جا سکتا ہے؟ یہ بھی میل نظر ہے. ورنہ اگر یہ جمہوری ہوتے تو اب تک اثر ہو چکا ہوتا. ٹھیک. کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپلاڈ کیا ہے اور ساتھ چلنے کا رواداری کو برتا ہے، اور پرامن تمام چیزیں ہو جائیں. بیچ میں کئی بات آ گئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ تحریکیں وہی سسٹین کرتی ہیں جو پرامن ہوتی ہیں. ٹھیک. اور تحریکیں نتیجہ خیز بھی وہی ہوتی ہیں. وائلنس اورینٹڈ تحریکیں جو ہیں وہ تو غیروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں اور اپنے ایجنڈے کو بھول جاتی ہیں. اس لیے دفاع پاکستان نے، پہلے میں بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ اعلان تو کیا تھا کہ ہم فزیکلی روکیں گے سڑکوں کے اوپر ان کنٹینرز کو جو افغانستان جائیں گے. بعد میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے. دیکھیے یہ جو ابھی ہم نے جمرود پر اور خیبر پاس پر احتجاج کیا ہے، 3 دن اور چوتھے دن بھی نصف سے زیادہ سارے ٹینکرز وہیں کھڑے ہوئے تھے ہمارے سامنے. ہاں نہیں گئے. ہم نے کماڑی پر جو احتجاج کیا ابھی کراچی میں، اس کے نتیجے میں بھی ٹینکرز رک گئے، حالانکہ وہ روٹ تھا لیکن ہماری اس سے تو ہٹ کر تھا ریلی سے. تو یہ فزیکلی تو ہو گیا ہے فار آل پریکٹیکل پرپز. ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پتھراؤ کریں گے اور گولیاں چلائیں گے، لیکن یہ کہ ہم نے ڈرائیوروں سے بھی اپیل کی ہے، ان کے لیے ہینڈ بلز بھی بانٹے ہیں کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں اس کا کیا نقصان ہے قوم کو جو پہنچ رہا ہے. اور ہم نے جو کلینر ان کا جو اسٹاف ہوتا ہے اس تک بھی رسائی پیدا کی ہے، کمیونیکیشن ان سے بھی کیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے تو صرف اتنا ہی نہیں کیا جتنا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد فلاں فلاں فلاں، کوئی MOU سائن نہیں ہوا ہے اور انہوں نے سپلائی بحال کر دی. حالانکہ تحریری معاہدے کی معاہدہ نہیں ہوا ہے، عمل درآمد پہلے سے شروع ہو گیا. جی ہاں، یعنی اتنے پرجوش ہیں امریکہ کی حمایت میں اور اس کی غلامی میں. علماء نے امریکہ کی انجمن ہے جو برسر اقتدار ہے، اور بہت جگہ ہے، پاکستان میں تو ہے ہی لیکن اور بہت جگہ بھی ہے. ہاں، لیکن یہ غلام ابن غلام بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ ہی دستخط کریں گے اگر کوئی MOU پہ سائن کرتے ہیں. جو لوگ ٹیم گئی ہوئی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے قوم کے مستقبل کے مفاد سے کھیلنے کے لیے، اور امریکہ کو تو جس مقام تک پہنچا دیا ہے وہ تو اب بھی روٹھا ہوا ہے کہ مجھے مناؤ بھی اس کے ساتھ ساتھ. میں صرف سوری کر بلکہ ان کے سفیر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ڈرون سپلائی کھولنا آپ کے مفاد میں تھا، ہمارے مفاد میں تو نہیں تھا. انتہائی ڈٹائی کی بات وہ آپ نے سنی ہوگی. قبلہ یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے ساتھ تصادم کی جو صورتحال حکومت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟
حکومت کو اب بھی کافی مہنگا پڑ رہا ہے عدلیہ کے ساتھ تصادم مول لینا، اور اگر وقت گزرنے کے ساتھ بھی انہوں نے ہوش کے اور عقل کے ناخن نہ لیے تو مہنگا تر اور مہنگا ترین یہ سودا ہو جائے گا۔ ہم عدلیہ کی پشتیبانی کے لیے تیار ہیں، ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، اور وہ کسی عصبیت کی بنیاد پر یا کسی کے خلاف ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ عدلیہ نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، عدل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اور زندگی کے مختلف دائروں کے اندر سو موٹو نوٹس لے کر بھی اس نے لوگوں کو کوئی امید دلائی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قومی ادارہ لوگوں کو امید کا چراغ تھما دے تو میرے نزدیک وہ اس قابل ہے کہ اس کی پشتیبانی کی جائے، اور فٹ نوٹس میں اگر کوئی اونچ نیچ اس سے ہو بھی گئی، جیسا کہ میرے نزدیک بھی یہ اونچ نیچ ہے کہ معاملات کو حتمی نتائج تک وہ نہیں پہنچا سکے ہیں، اور آئینی طور پر انہیں جو حق حاصل ہے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کا، اس دروازے پر انہوں نے دستک نہیں دی ہے۔ کیوں نہ یہ فرمائیے کہ یہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا جو معاملہ ہے، اب کرکٹ ڈپلومیسی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ کرکٹ ڈپلومیسی کا آغاز تو جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، اور اس وقت شاید جماعت اسلامی نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا اس ایفرٹ میں، اب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کرکٹ کے تو ہم حامی ہیں بہت، چاہے وہ ڈپلومیٹیکلی ہو یا ان ڈپلومیٹک ہو، اس لیے کہ کرکٹ کو ڈپلومیسی کے طور پہ استعمال کرنے کے بھی حق میں ہے۔ دیکھیے کرکٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت سے زیادہ ٹیسٹ میچز جیتے ہیں، پاکستان نے او ڈی آئیز یعنی ون ڈے کرکٹ میں بھی بھارت سے زیادہ میچ جیتے ہیں، یعنی بھارت کے مقابلے میں۔ اس لیے خواہ یہ تاثر بن گیا ہے کہ جیسے بھارت کی بڑی سپیریئر ٹیم ہے، پاکستان کی انفیریئر ٹیم ہے، یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس لیے میدان کے اندر نکل کر کرکٹ کو کرکٹ کی طرح برتتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر کچھ ہوگا تو ہم جیتیں گے، لیکن ہمیں اس کے نتیجے میں اس سے خوشامد نہیں کرنی چاہیے، اس کے پیروں کو نہیں پڑنا چاہیے۔ خوشامد تو ہم نے کی، ہاں کی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، وہ ابھی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم نے مان لیا یہ۔ حالانکہ یہ ٹرن ان کی تھی کہ وہ یہاں آتے، یعنی ہماری باری گزر چکی ہے کہ ہم وہاں جا چکے ہیں، ٹھیک، یہ ان کی باری تھی کیا ہے۔ تاہم دیکھیے بھارت سے کرکٹ ڈپلومیسی کر لیں، پیاز اور لہسن کی ڈپلومیسی کر لیں، فلمی گانے اور فلموں کی ڈپلومیسی کر لیں، لتا منگیشکر کو بلا لیں اور ٹنڈولکر کو بلا لیں، ڈاکٹر ابوالکلام کو، یہ تین ہی آدمی ہیں وہاں پر، ڈاکٹر ابوالکلام کو بلا لیں، لیکن اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سبسٹینشل حل جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کی پابندی کیے بغیر کوئی حل بھارت اور پاک، حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ کسی ایک دو چار معاہدوں سے، کسی ایک دو چار راستوں پر امانت اور دیانت کے ساتھ چلنے سے یہ نظریہ تحلیل نہیں ہوتا، یہ اسی طرح باقی رہنا ہے۔ اس لیے کہ ہندو کی سرشت میں جو مسلمان دشمنی ہے اور جس کو وہ روزانہ اظہار اس کا کرتا ہے، اس کو برتتا ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوئی مسلمان تو ہندو نہیں ہوتا نا، ہندو ہی مسلمان ہوتے ہیں، عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر نان مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے پاس ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک کنوکشن ہے، ایک کریکٹر ہے، ایک ہسٹری ہے پوری، اس کو نگیٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ فرما یہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ تعلقات کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے، یعنی تعلقات تو بات کی بات ہے، خیر سگالی کی فضا بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کی۔ ہم نے کوشش کی کہ مسلمان قوم کو، مسلمان امہ کو جو مسائل حل درپیش ہیں ان کا تھوڑا سا حوالہ لے کے گفتگو کی جائے اس پر، اور اپنے ناظرین سے شیئر کیا جائے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا۔ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی کوئی کمی نہیں، مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی کوئی کمی نہیں، طاقتور دشمن ہے، لیکن جذبہ ایمانی کے ساتھ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان تمام دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے، ان تمام دشمنوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔ جدوجہد جیسا کہ سید صاحب نے کہا کہ پرامن بھی ہو تو اس کا اثر ضرور رہتا ہے، جذبہ ایمانی موجود رہنا چاہیے، باقی سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔